ویلکم بیک جناب. میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں. آئی ایم فیلنگ ویری آنرڈ. ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے میرے نزدیک جنہوں نے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور اتنا زیادہ نالج ہو جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز ہر ایک لمحہ اگلا جو بھی ان کے ساتھ گزرنے والا ہے غور سے سنیے، کیونکہ واقعی ایک ذخیرہ ہے نالج کے اور ایکسپیرینس کے، اور بہت مزیدار کیریکٹر ہیں. وی ول بی ایبل ٹو میٹ دس جینٹلمن. ہمارے پاس اگر موقع ملے تو ہم اس سیگمنٹ کو کاظم کارنر کہیں گے. رضا کاظم صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر. گڈ. آج آپ نے ہمارے ساتھ سوچا ہے موضوع ایک بات کریں گے انسان کے اوپر، جی، لیکن انسان کے اس نظریے سے جو کہ عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا اور جس کسی حد تک دیکھنا چاہیے. جی ہاں، یہ وقت کا سوال ہے، وقت کے تقاضوں کا سوال ہے. انسان کو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پر اس لیے کہ جو ہمارے لیے وقت ہے وہ بڑی حد تک ہمارے اپنا بنایا ہوا ہے. جانوروں میں، درختوں میں، پہاڑوں میں تو وقت کا عمل علیحدہ سے ہوتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں تو جس کو ہم وقت کہتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں، وہ بڑی حد تک انسان نے خود بنایا ہے. کچھ اپنی صلاحیتوں سے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، اپنی ایجادات سے، اپنی ترقی سے. تہذیب، تمدن بدلتا رہا ہے اور پچھلے 50 سال میں تو بہت تیزی سے انسان نے اپنی زندگی تبدیل کی ہے. بالکل. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اس مسئلے پر اپنے ایک ذمہ داری سے غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہمدردی سے. یہ وقت اس پر پڑا نہیں ہے، یہ وقت وہ لایا ہے اپنے پر. ایک استاد جنہوں نے بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ ہمیں کہی تھی، جب وقت کی بات ہو رہی اور ٹائم مینجمنٹ تک کی بات آ گئی تھی. ایک تو انہوں نے حوالہ دیا والعصر کا، سورہ العصر میں، کہ کس طرح انسان خسارے میں ہے. دوسرا انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو بتایا کہ ہم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک وقت ہے، ہم ایک کہانی ہے جو کہ چل رہی ہے، سیریز آف ایونٹس جو ختم ہو جائے گی. اور تیسری بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہر انسان کو دنیا میں اس وقت ہر چیز فرق میں دی گئی ہے سوائے 24 گھنٹے. اور کہا گیا کہ یہ تمہارا وقت ہے، یہ اس میں جو تم نے کرنا ہے کر لو. لیکن رضا صاحب، اس میں سوال یہ ہے کہ انسان نے جب اپنے آپ کو اس وقت میں دیکھنا ہے تو کس پوائنٹ آف ویو سے، کس نظریے سے دیکھیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، العصر بہت بڑا سورہ ہے، اور بلکہ یہ کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ خدا کو جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وقت کی قسم کھاتا ہے. بالکل. تو وقت کے دو زاویے ہیں. ایک تو وہ ایک عرصہ ہے، ہمارے لیے خاص طور پر، کیونکہ ہم کیلنڈر بھی رکھتے ہیں، گھڑیاں بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک وہ اس کا پیمانہ ہے. لیکن وقت کا جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ وہ حقیقت کا آئینہ دار ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ عمیر بھائی، عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. کیا حال ہے عامر؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، میں کوشچن کرنا چاہوں گا رضا کاظم صاحب سے. ضرور ضرور. جی رضا صاحب، مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ، مجھے اس چیز سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر واقعی ہمیں اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کے پاس تو اتنے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور دوسرا ایک بات یہ کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش آمد پسند ہے. اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم جتنی عبادت کریں گے تو وہ تکبر بھی اللہ کرے گا. تو یہ دو چیزیں، خوش آمد اور تکبر، اگر اللہ تعالیٰ میں ہیں اور یہی چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ نیگیٹو میننگ میں جائیں گی. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کے لیے تو فرشتے موجود ہیں، اور دوسرا اگر تکبر اور خوشامد بری چیزیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ میں کیوں ہیں؟ بہت شکریہ عامر. عامر نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ واقعی ایک گورکھ دھندے میں ہی ہے ہم اس معاملے میں.
لیکن بات اس طرح بھی آتی ہے کہ عبادت کی جو ڈیفینیشنز ہیں، آئی ایم شیور رضا صاحب میں بھی چاہوں گا کہ آپ عبادت کی ڈیفینیشنز پہ بھی تھوڑی غور کریں اور ان کے سوال کا جواب دیجیے. جی بات یہ کہ یہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں تو یہ برا نہ مانیں گے اگر میں کہوں کہ نہیں، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی وہ آپ نے یہ تو کہا، مجھے بتایا کہ آپ نے سنا، لیکن یہ نہیں غور کیا آپ نے کہ کس سے سنا، اور اس کی آپ نے تصدیق نہیں کی، خود آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا، سوچا نہیں، بغیر غور کیے ہوئے آپ نے اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ بنا لیا اپنے لیے اس بات کو. وہ بات بالکل قطعی غلط ہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں؟ بات یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں اور کچھ. صاف ہے بات کہ اللہ نے مٹی کے پتلے میں اپنا نور پھونکا، وفقت من روحی، اور اس کو نائب بنایا. اب اس کا ایک مشیت ہے، کائناتی مشیت ہے. اس مشیت میں ایک ذمہ داری اس پر ڈالی. وہ ایک وہ جسے میں عرض کروں، وہ ایک ہے کہ آسما بار امانت نتوانس کشید قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدند. تو امانت یہ حافظ کا شعر ہے، بہت بڑے صوفی عالم. تو ایک امانت تھی. تو امانت کا تصور آپ ذہن میں رکھیں کہ خدا کی مشیت کی امانت ہے. اچھا تو وہ امانت کا ایک اس کو ایک ذریعہ وہ بنانا چاہتا تھا جو باشعور ذریعہ ہو. باقی چیزیں غیر شعوری تھیں. ٹھیک ہے. میں فرشتوں کے فرشتے پابند، یعنی کہ فرشتے بھی پابند ہیں، ان کے اختیار نہیں، شعور اور اختیار ساتھ ساتھ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے you've really enlightened us. اور امید ہے اس طرح کی ہماری گفتگو اور بہت چلتی رہیں گی. جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہر ایک لفظ سے ضرور چپکے رہیے گا اور دیکھیے گا کہ ان کی کون کون سی باتیں آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی پوائنٹ بھی دیں گے. امید ہے عامر آپ کے بھی کوئی سوالات کا جواب آئے گا. اور ضرور یوز یور نالج 3 words قرآن شریف. انہوں نے برا تو نہیں مانا میری بات کا؟ نہیں، میرے خیال سے فون واپس نہیں آیا تو انہیں برا نہیں بنایا ہوگا. آپ بھی ضرور ہمیں فون کر سکتے ہیں 630-042 لاہور 6308154. اس بریک کے بعد آ کے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا دانتوں کی باتیں ہوں گی.